اور فاسفورس کا ایسڈ فاس سے کیا فرق ہے مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے؟ مجھے پتا کچھ اس کے لیے ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جتنے تیزاب ہیں یہ خون پر اثر ڈالتے ہیں، اور اگر ان کا صحیح وقت پر علاج نہ ہو تو بلڈ کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں پھر بیماری کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خوبی میں یہ ہے کہ پہلے اپنی موجودگی کا احساس اعصاب کے ذریعے دلا دیتے ہیں۔ تمام ایسڈز کو نروز محسوس کرتی ہیں، اور ان کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو وقت کے اوپر وارننگ دے دیتا ہے۔ اگر زیادہ دیر آپ نے توجہ نہ دی اور ایسڈ کا کوئی کیس ہوا جس سے علاج ہونا چاہیے، تو پھر یہ خون کے اندر گہرے اثرات کرتا ہے۔ ایسڈ فاس بھی بلڈ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، اور فاسفورس جو ہے وہ اس کی نسبت بہت زیادہ گہرا اور مختلف حصوں پر اثر کرنے والا ہے۔ ایسڈ فاس میں نے بتایا نا، کھٹاس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سر کی جلد ہوئی، دماغ کا کنفیوژن ہوا، بلڈ کا بعض ایسی بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ کی لو سٹیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسڈ فاس کام آ جاتا ہے، ذیابیطس میں کام آ جاتا ہے۔ لیکن فاسفورس بہت گہرا ہے۔ فاسفورس تو زندگی کی سب سے خطرناک گہری بیماریوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، جس میں کینسر کئی قسم کے شامل ہیں۔ ان میں بعض اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام آپ کینسر نہ بھی رکھیں، لیکن وہ بہت گہرا اتر جاتی ہیں زندگی میں۔ فاسفورس کا ایک استعمال بہت اہم ہے جس کو کم کیا گیا ہے، اور اگر کارڈیالوجسٹ فاسفورس پر نظر رکھیں تو بعض ایسے دل کے مریض جو عام حالات میں شفا نہیں پا سکتے، ان کے علاج میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، فاسفورس میں وہ شفا پا جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ فاسفورس کی کمری یاد نہیں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہیں، لیکن ایسڈ فاس کے ذکر میں مجھے اب یاد آ رہا ہے۔ فاسفورس کی علامت یہ ہے کہ دل بڑھ جاتا ہے، اور دل کے جو عضلات ہیں ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک علامت تو یہ ہے کہ بائیں کروٹ آدمی نہیں لیٹ سکتا، دائیں کروٹ نسبتاً سکون ملتا ہے، اور تھوڑی سی حرکت سے یا ایکسائٹمنٹ سے پلپیٹیشن بہت ہو جاتی ہے۔ ایک پلپیٹیشن ہوتی ہے جس کا تعلق جسمانی حرکت سے ہے، ایک پلپیٹیشن ہے جس کا تعلق ذہن کی ایکسائٹمنٹ سے ہے۔ بعض مریضوں میں دونوں دکھائی دیں گی، لیکن بعض مریض ایسے ہیں دل کے جب تک جسمانی حرکت نہ ہو پلپیٹیشن نہیں ہوتی، آرام سے پڑے رہے تو ٹھیک ہے۔ سورائنم ان میں سے ہے۔ سورائنم کا بھی دل سے گہرا تعلق ہے، لیکن سورائنم کی جو بیماری ہے اس کا جسمانی حرکت سے تعلق ہے، اور آرام کرے آدمی تو تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فاسفورس کا تعلق مینٹل ایکسائٹمنٹ سے ہے، اس لیے بعض دفعہ ایسے مریض اور مریضہ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم اپنے تعلقات، ازدواجی تعلقات بھی منقطع کر لو، کیونکہ اس کی بھی برداشت نہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ ہو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے، اور دل واقعتاً پھیلا ہوا بھی ہوتا ہے، مسل اس کے ریلیکس ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں، اور فاسفورس اللہ کے فضل سے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ کوئی فضلی بات نہیں، حقیقی بات ہے۔ ایسے مریض کو فاسفورس پہ رکھیں، چند مہینے کے اندر اندر اس کی کیا پلٹ جاتی ہے۔ تو فاسفورس ایک ایسی دوا ہے جس کو مختلف کی گہری بیماریوں میں پیش نظر رکھنا چاہیے، مگر اگر اس کی پہچان جلدی ہو جائے تو بہت سی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔